بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں بتاؤں گی اور ساتھ ہی کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتاؤں گی۔ حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوپن تھا۔ ناظرین، جب اس گھوڑے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس گھوڑے نے خوشی کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا اور پرورش کے لیے اس کی رسی مولا علی کو دے دی۔ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے تب سے ہی آپ اس گھوڑے پہ دلچسپی لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گھوڑے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس آتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نواسے، کیا آپ گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں نانا جان، میں گھوڑے کی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ نانا اور نواسے میں بات چیت ہو رہی تھی تو یہ گھوڑا بڑی غور سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن رہا تھا۔ جب دونوں کی باتیں ختم ہوئیں تو گھوڑا نواسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا، یہ وہی گھوڑا ہے جو میدان کربلا میں تمہاری سواری اور مددگاہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دیا۔ اس کے بعد ذوالجناح مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ ناظرین، کربلا میں حق کے خاطر جان قربان کرنے والوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ساتھی تھے جو اس عظیم معرکے میں شہید ہو کر تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باوفا ساتھیوں میں ایک نام ذوالجناح کا آتا ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزمائش میں آپ کے ساتھ رہا اور آخر دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، جس میں اپنی وفاداری اور قربانیوں کے ذریعے اپنا نام تا قیامت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیا۔ ناظرین، میدان کربلا میں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشکل وقت آنے پر یزیدی لوگ بھی ذوالجناح پر فخر کرنے لگے۔ کربلا کے میدان میں ذوالجناح کو پانی پینے کا کافی بار موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالجناح کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے پانی نہیں پیا ہے، میں اپنے مالک کو پیاسا چھوڑ کر پانی کس طرح سے پی سکتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں گھوڑے سے زمین پر گر گئے تھے تو آپ کا گھوڑا آپ کے ارد گرد چکر لگانے لگا تاکہ کوئی تیر اس کے مالک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ لگ سکے۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتے ہوئے ذوالجناح کو اتنے تیر لگے کہ وہ کافی زخمی ہو گیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے نے 60 سے زیادہ یزیدیوں کو قتل کر دیا تھا۔ جب بدبختوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا
تو گھوڑے نے اپنی پیشانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ساتھ لگائی اور پھر گھوڑے نے اپنے آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کیا اور اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر زمین پر اتنے زور سے مارے کہ پورے کا پورا میدان زوردار آواز سے گونج اٹھا، جس سے ساری یزیدی فوج گھوڑے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سپہ سالار عمر بن سعد کی نظر گھوڑے پر پڑی تو اس کے دل میں فوری لالچ آ گیا کہ اس بہترین گھوڑے کو میں رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے فوج کو حکم دیا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ جب فوج سلجنا کو پکڑنے کے لیے گئی تو گھوڑے نے بڑی زور زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ یزیدی فوج کو اپنے پاس نہ آنے دیا، وہ بھی گھوڑے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے اور سلجنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر آنسو بہانے لگا۔ سلجنا زخمی حالت میں دوڑتا ہوا بیبیوں کے خیمے کی طرف آیا اور اپنی اس حالت سے امام حسین کی شہادت کو بیان کر دیا۔ روایت کے مطابق اہل بیت کی خواتین سلجنا کے چاروں طرف جمع ہو گئیں اور ماتم کرنے لگیں اور پھر اسی دوران سلجنا غائب ہو گیا۔ حضرت امام بیہقی سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ کربلا میں موجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا کدھر گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ابن سعد گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس گھوڑے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی تھی، لیکن وہ گھوڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کسی کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ سلجنا نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ ایسا گھوڑا تھا جس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی بھی سواری نہ کر سکتا تھا۔ اے اللہ، اے دو جہانوں کے مالک، تو ہمیں بھی اپنے دین پر چلنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اور اسی راستے پر چلتے ہوئے ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ ہمیں نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا، اور اس طرح کے اور واقعات سننے کے لیے میرا چینل اسلامک علمی تھروت ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔